اب یہی حدیث جب ہم دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک روایت بالمعنی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے ایک بات بیان فرمائی، سننے والے نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، بات میں فرق نہیں ڈالا، مفہوم وہی ہے، حکم وہی ہے، جو آپ فرمانا چاہتے تھے وہی اس نے کہا، لیکن اسے یہ یاد نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام نے الفاظ کیا بولے تھے، تو وہی بات اس نے اپنے لفظوں میں بیان کر دی۔ اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں نا، یہاں سے ہمارے سینئر کا کسی بڑے افسر کا آرڈر آتا ہے، یہ تمام اہلکاروں کو یہ آرڈر کنوے کر دیا جائے، تو وہ کال کرتے ہیں، ایک تھانے میں کال جاتی ہے، دوسرے میں جاتی ہے، ایک محکمے میں جاتی ہے، دوسرے میں، ایک ہی بندہ کال کر رہا ہے سب کو، اس کے الفاظ سیم نہیں ہیں۔ فون ملا رہا ہے، کہتا ہے جی اوپر سے یہ آرڈر آیا ہے اور یہ آگے امپلیمنٹ کرنا ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے، خواہ مخواہ بنا لیتے ہیں ہم، تو وہ امپلیمنٹ کرنا اس کو۔ اب روح یہ ہے کہ یہ آرڈر ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جو بھی الفاظ ہوں کو فرق تو نہیں پڑے گا نا، لیکن پھر بھی اگر اسے ایگزیکٹ الفاظ یاد ہیں تو اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ لمبے آرڈرز میں اس طرح کی چیزیں پاسبل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ مفہوم، وہ معنی، وہ مقصد بیان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو کہا جائے نماز پڑھو، تو یہ حکم ایک بندہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، وہ سب کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، الفاظ جو بھی ہوں، لیکن میسج تو یہی جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، تو خیر ایسے بات درمیان میں آ گئی۔